لائق احترام علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد اہل سنت، مدرسین مدارس اہل سنت، میرے سامنے تشریف فرما اسلام کی غیرت مند نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، گھروں میں یا پس پردہ سننے والی سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر الغرر، به الہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ وبحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ، والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام شافعي ومالكي وأحمد الكرام، يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف۔ الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد، وصلاته دوما على خير الأنام محمد، فإلى العظيم توسلي بكتابه وبأحمد وبطيبة وبمن حوت وبمسجد وبمنبري، وأدم صلاتك والسلام على الحبيب الأجود، واجعل بها أحمد رضا عبدا بحرز السيد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك۔ آمنت بالله، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ ظہور شان یزدانی، نمود شان ربانی، ظہور شان یزدانی، نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی یا رسول اللہ، نہ کوئی آپ کا ثانی۔ ظہور شان یزدانی، نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی یا رسول اللہ، نہ کوئی آپ کا ثانی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، سروریم نعرہ بلحسین احمد نوری میزنم، دمز شاہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم عالم میزنم، خلیفہ ارشد، شاگرد رشید، تلمیذ اعظم، فنا فی الشیخ کے درجے پر فائز حضرت جمیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی، خلیفہ بھی، مرید بھی، کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ جب پیر یہ کہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، تو پھر مرید کہتا ہے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ اور اعلیٰ حضرت پیر ہیں، وہ کہتے ہیں بہجت السر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے، کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا۔ تو پھر مرید کہتا ہے مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔
جب پیر کہے مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یہی کہ وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، تو پھر مرید بھی کہتا ہے کہ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ جب پیر کہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تو پھر مرید کیوں نہ کہے جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں چند معروضات آپ کے سامنے رکھوں، آپ اسے سماعت کریں۔ جی لگا کر جن کا کھاتے ہیں اسی مکی مدنی تاجدار احمد مختار کونین کے والی گنبد خضرا کے مکی، سرور سروراں فخر انبیاء سید السادات سید ثقلین کونین کے والی نبی اعظم نبی مکرم شفیع اعظم شفیع محشر تاجدار حرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس عقیدے کے ساتھ درود پڑھیے کہ جن کی بارگاہ میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ سنتے بھی ہیں، اور جب جہاں سے پکارا جائے مدد کو پہنچتے بھی ہیں۔ تو جب سننے والے آقا کو سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، یار جن کا کوئی کچھ نہیں سنتا وہ لوگ تو پتھروں کو سنانے بیٹھے ہیں، ہمارا تو نبی زندہ، خدا کی رحمت ہر طرف، ہمارے تو ولی زندہ، ہمارے شہید زندہ، ہمارے عالم زندہ، ہمارے سچے سنی مسلمان مومن زندہ۔ تو زندوں کی کائنات میں مردگی اچھی نہیں ہوتی، جو مردہ قوم ہو کر کے بھی صبح و رات اسی کوشش میں ہے کہ کس طریقے سے زندہ قوم کو مردہ کرنے کے لیے سازشیں کی جائے، اور جو زندہ ہیں وہ اپنی مردگی کا ثبوت کیوں دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج اس چلتی ہواؤں کو گواہ بنا کر رسول پاک پہ وہ عشق برا درود بھیج دو کہ گنبد خضرا کے سائے تلے آرام فرما تاجدار کونین آج ہمیں اور آپ کو عشق کی وہ خیرات عطا کر دیں کہ پھر دنیا بھی ہماری امر ہو جائے، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہاتھ آ جائے۔ پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ قرآن عظیم کی آیہ کریمہ ہے، سورہ نمل کے اندر اللہ فرماتا ہے، قصہ ہے پورا حضرت سیدنا سرکار سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام کی ذات مبارک کا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ جن کی بادشاہت نہ صرف انسانوں پر تھی، جنات، حیوانات، جمادات، نباتات، چرند و پرند، نیلگو گگن کا حصہ، چلتی فضائیں، ڈھلتی غذائیں، یہ امڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پودے، حتیٰ کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت جو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام کو عطا فرمائی کسی کو نہ عطا کی۔ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ایک پرندہ قاصد کی حیثیت سے رہتا جو ہر سمت کی خبریں لا کر حضرت سلیمان کو دیتا تھا، جسے ہدہد کہا جاتا ہے۔ اتفاق سے ایک دن ہدہد پرندے کا آنا بڑا دیر سے ہوا۔ پوچھا حضرت سلیمان نے کہ اس تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان سے وہ ہدہد پرندہ، سلیمان علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان سے پرندے بھی کلام کریں، چرند بھی کلام کریں، درند بھی کلام کریں، یہ پودے بھی ان کے پاس شکایتیں پیش کریں، چلتی ہواؤں کو کہہ دیں تھم جا تو چلتی ہوائیں تھم جائیں، آتے ہوئے طوفان کو کہہ دیں رک جا تو چلتا ہوا تیز طوفان رک جائے، امڑتی ہوئی آندھی کو فرما دیں کہ اے آندھی آنے سے پہلے سلیمان کی اجازت لی گئی تھی کہ نہ، تو امڑتی ہوئی آندھی تھم جائے۔ ایسے جناب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ آج آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ ہدہد نے کہا
ملک سبا کے علاقے کا جائزہ لے رہا تھا، میں نے دیکھا ملکہ بلقیس ملک سبا کی جو حاکمہ اور ملکہ ہے وہ اتنے شان و شوکت کے ساتھ تخت پر براجمان ہوتی ہے کہ لوگ اس کے شاہانہ انداز سے بھی متاثر ہیں، اور وہاں پر پوجا بھی کی جاتی ہے۔ طرح طرح کے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ شرکیہ افعال میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ایک خط ہم ان کے نام پر روانہ کرتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کو ملک سبا کی جانب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا جس میں یہ حکم تھا کہ میں تمہیں اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، یہ پوجا پاٹ چھوڑ دو، اللہ کی توحید کو اپنا لو، اور میں جو اللہ کا سچا پیغمبر بنا کے دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں، میری اطاعت کو قبول کر لو۔ ملکہ بلقیس اس سوچ پہ آمادہ تھی کہ کیا کیا جائے، لیکن حضرت سلیمان کا چرچا تو عرش و فرش پہ ذرہ ذرہ بولتا تھا سلیمان کی سلطنت کے بارے میں، تو لوگوں نے وزراء نے یہی مشورہ دیا ملکہ کو کہ بہتر ہے کہ ہم ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ بہت زیادہ تحفے تحائف دے کر کے بھیجایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور یہ خط روانہ کیا کہ تحفے ہماری طرف سے قبول کر لیجئے، ہم بھی بہت جلد آپ کے یہاں اپنی اطاعت نامے کو لے کر کے حاضر ہو جائیں گے۔ اس سے قبل کے حضرت سلیمان علیہ السلام جو بیت المقدس کے احاطے میں رہ کر پوری دنیا پر حکومت کرتے، اور وہ ملک سبا جو بیت المقدس سے تقریباً 1500 میل کے فاصلے پر تھا، کتنے 1500 میل، اور 1500 میل کو اگر کلومیٹر میں آپ ٹرانسفر کر دیں تو لگ بھگ 2000 سے زیادہ کلومیٹر بنتا ہے۔ بیت المقدس سے ملک سبا کا علاقہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ لوگ اطاعت کے لیے آئیں گے تو یقیناً ایسے ہی اطاعت نہیں کریں گے، جانچ پڑتال کریں گے، تو کیوں نہ ان کے آنے سے پہلے ہی ہم ایسی دلیل قائم کر دیں، حجت قائم کر دیں کہ ملکہ بلقیس کو ذرہ برابر دم مارنے کی گنجائش نہ ہو اور اس کا امتحان بھی ہو جائے۔ تخت پر بیٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے یہ سوال قائم کیا کہ اے میرے دربار میں بیٹھے درباریوں، جس میں بڑے بڑے جنات بھی حاضر ہوتے تھے، طاقتور موکلین بھی حاضر ہوتے تھے، اور نیک اللہ والے بھی حاضر ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ وہ جس تخت پر بیٹھ کر ملکہ بلقیس حکومت کرتی ہے، کون میرے پاس اس کے آنے سے پہلے اس تخت کو لا کر حاضر کرے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک بڑا طاقتور جن کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں آپ کی اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے سامنے وہ تخت لے کر آؤں گا۔ اور حضرت سلیمان کی مجلس صبح سے دوپہر تک لگتی تھی، صبح سے دوپہر تک ختم ہونے سے پہلے 2000 کلومیٹر دور جو تخت پڑا ہوا ہے میں آپ کے سامنے لا کر اس جگہ پر رکھ دوں گا جہاں آپ کہہ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے، اور جلدی کون لا سکتا ہے؟ پھر وہ آیت کریمہ جس کو میں نے خطبے کا عنوان بنایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس لوح محفوظ کا علم تھا، وہ بولا جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ حضور پلک آپ کی جھپک کر اٹھے گی نہیں، اس سے قبل تخت حاضر کر دوں گا۔ آپ کی اگر ایک پلک بھی اگر جھپک کر کھل جائے اس سے قبل ملکہ بلقیس کا وہ تخت جس پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے سلطنت سلیمانی اور نگاہوں کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ روایتوں میں آیا میاں کہ جنہوں نے اٹھ کر کے دربار سلیمانی میں یہ عریضہ پیش کیا تھا کہ حضور مجھے اگر اجازت دی جائے تو پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ تخت حاضر کر دوں۔ تمام مفسرین کرام کا جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی حضرت آصف بن برقیہ تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی جن کا نام آصف بن برخیہ تھا، انہوں نے کہا کہ حضور اجازت دے دیں، آپ کی آنکھ کی ایک پلک ابھی جھپک کر کے یوں نہ کھلے گی کہ تخت سامنے حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان نے اجازت دے دی، ایسا ہی ہوا۔ پلک ابھی جھپک کر آنکھ نہ کھلنے پائی تھی کہ 2000 کلومیٹر دور پڑا ہوا تخت حضرت سلیمان کے سامنے تھا۔ قرآن پاک کے اندر اس واقعے کو ڈال کر کے رب تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سارے باطل فرقوں کے سینوں میں ایسی کیل ماری ہے کہ وہابیت دندناتے ہوئے زمین کے اندر گڑ جائے گی، ساری جماعتیت ولیوں کا انکار کر کے مر جائے گی، ان کی ماؤں میں ثبوت دینا چھوڑ دیا ہوگا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی کی یہ کرامت نہ قرآن پاک سے ہٹائی جا سکتی ہے، نہ کرامت ولی کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے 2000 کلومیٹر دور موجود تخت کو لا کر حاضر کر دے تو کیا امت محمد جو ساری امتوں میں افضل بنا کے بھیجے گئی، جن کا نبی سارے نبیوں میں افضل بنا کے بھیجا گیا، سلیمان کے زمانے کے ولی کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ 2000 کلومیٹر پڑا ہوا تخت لمحہ بلمحہ لا کر حاضر کر دے، تو کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا اگر کوئی ہندوستان کی سرزمین میں رہ کر خواجہ کی طرف میلی آنکھ نکالے گا، اس کی دنیا کے اندر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، حضرت علامہ مولانا مفتی ایاز اللہ غوثی صاحب، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جس نبی پہ کلمہ پڑا وہ سلیمان سے افضل ہے، سلیمان کی سلطنت سے افضل سلطنت مصطفیٰ ہے، طاقت سلیمان سے بڑھ کر طاقت مصطفیٰ ہے، اعجاز سلیمان سے بڑھ کر اعجاز مصطفیٰ ہے، امت سلیمان سے زیادہ عزت دار امت مصطفیٰ ہے، مقام امت سلیمانی سے زیادہ بڑھ کر مقام امت مصطفیٰ ہے، اور جتنے ولی جتنے نبیوں کے ہوئے ان تمام کی عزتوں کے بعد ان کی سب سے بڑھ کر عزت ہے کہ جو ولی میرے آقا کی امت میں بنائے گئے ہیں۔ اما یار ایک سادہ ولی حضرت سلیمان کے زمانے کا یہ کمال رکھتا ہو تو جسے خود مصطفیٰ نے عطار رسول بنا کے ہند میں بھیجا ہو، اس کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اب تک بات تم غلاموں کی طرف کر رہے تھے، اب ہاتھ تم نے راجہ اور خواجہ ہند پہ ڈالا ہے، سلطان الہند کے ایک جلال ہم آج تک مانگ رہے تھے کہ یا خواجہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، یہ خواجہ کی نگاہ جمال ہم مانگ رہے تھے۔ اگر پورا ہند اکٹھا ہو کر ایک خواجہ کی نگاہ جلال مانگ لے، سارے انگریزی کیڑے یہیں ڈبڈباتے اپنی موت نہ مر جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ اب ضرورت ہے کہ امت اکٹھا ہو کر خواجہ سے یہ کہے کہ خواجہ تیری ایک نگاہ جلال کی بات ہے، تیری ایک نگاہ جلال کی بات ہے، سارے بھنگیوں کا لمحے بھر میں زوال ہے، سارے نارنگی کھٹملوں کا لمحے بھر میں زوال ہے۔ دنیا والے اسلام کی طاقت کو کبھی ہلکے میں نہ لیں، کوئی کسی قوم کا ماننے والا ہو، کوئی کسی کو پوجنے والا ہو، لیکن اتنی بات اپنے ذہن میں ڈال لے کہ ہم نے جس کو معبود بنایا ہے وہ سب سے بڑھ کر احکم الحاکمین ہے، اس کی قدرت سب پہ ہے، اس کے آگے سب بے بس ہیں۔ وہ رب العزت اتنی قدرتوں والا ہے کہ لمحے بھر میں آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان بنا سکتا ہے۔ جس پر امت مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ، وہ رب ہمارا ہے، وہ اللہ ہمارا ہے، وہ معبود ہمارا ہے، وہ مسجود ہمارا ہے، وہ خالق و مالک ہمارا ہے۔ تو بہت دھیان سے بہت سوچ سمجھ کر مسلمانوں کے اوپر باتیں کرنا، اس وجہ سے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے،
جب کوئی چیز حد سے اوپر ہو جائے، جب کوئی بات آپے سے باہر ہو جائے تو پھر اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا۔ اب بات حد سے بڑھ چکی ہے، اس وجہ سے کہ اب تک جن کا کھا رہے تھے اب انہی کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہو تو اچھی بات نہیں ہوتی کہ سانپ کے اس حجر کے اندر، اس سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالنے پہ کوئی یہ امید رکھے کہ یہاں سے میرا ہاتھ صحیح سالم آ جائے گا۔ بلا تشبیہ و تمثیل اولیاء اللہ کے درباروں کے ارد گرد اللہ کی رحمتوں کا اتنا ڈیرا ہے، انوار و تجلیات کا اتنا بسیرا ہے کہ وہاں جتنی میلی نگاہیں اٹھیں گی سب اندھی تو ہو سکتی ہے، مزاروں پہ ذرہ برابر اثر نہیں ہو سکتا۔ اے ایمان والوں، اے خدا کے بندوں، تمہیں وقت اب اس بات کی طرف بلا رہا ہے کہ تمہیں اٹھ کر کے حضرت سیدنا سرکار نور الدین زنگی کی طرح میدان شجاعت میں اپنے آپ کو سینہ سپر ہو کر دین خدا کے لیے، دین حنیف کے لیے، اسلام پر چلنے کا اٹوٹ جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ اب تک تم نے جو باتیں سنی ہیں وہ سن کر تم نے اپنے کانوں سے، بھائی کیا ہوا ہے بھائی؟ جی ہاں تو بیٹھیے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حیرت کی بات ہے کہ ذات ایک ہی ہے نا، ذات ایک ہی ہے، کسی کو محبت ہے اور کسی کو نفرت ہے، ذات ایک ہی ہے، کوئی اسے پسند کرتا ہے کوئی ناپسند کرتا ہے۔ تو بات سمجھ میں نہیں آئی، انبیاء کی ذوات قدسیہ دنیا میں آتی رہی، ذاتیں وہی تھی، پسند کرنے والوں کا گروہ الگ تھا، ناپسند کرنے والوں کا گروہ الگ تھا۔ محمد عربی کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے کہ جن کے بارے میں قرآن قسمیں اٹھا کے کہتا ہے اس نبی میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، پھر بھی ایک جماعت بکھر گئی، نفرت پہ آمادہ ہو گئی، پھر بھی ایک ٹولہ الگ ہو گیا، نبی کریم کی بغاوت اور گستاخیوں پہ آمادہ رہا۔ ذات ایک ہی ہے صدیق اکبر کی، کوئی ماننے والا مانتا ہے، کوئی نہ ماننے والا نہیں مانتا، کوئی ماننے میں بھی بڑا آگے پیچھے ہو کر کہتا ہے ہم مانتے تو ہیں لیکن چوتھے پہ مانتے ہیں، ہمارا تمہارے گھر کی شریعت نہیں ہے جو 1400 سال سے امت مسلمہ نے قانون بنا دیا۔ پہلا نمبر مصطفیٰ کے بعد کسی کا ہے تو صدیق اکبر کا ہے، تو جو پوری امت مان رہی ہے اسے تجھے بھی ماننا ہوگا، تیرے باپ کو بھی ماننا ہوگا۔ اگر نہیں مانتا تو دیکھنا صدیق اکبر کی اس ذات کی طرف کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ نے پہلے ہی کہا ہے آج تک سورج کسی ایسے آدمی پر نہیں نکلا ہے جو میرے صدیق سے زیادہ اچھا ہو، جو صدیق سے زیادہ افضل ہو، آج تک چاند کی شعائیں کسی ایسے بندے پر نہیں پڑی ہے جو میرے صدیق سے زیادہ افضل ہو۔ تو بات وہی ہے، ذات ایک ہی ہے، کوئی ماننے میں کھلے دل سے مان لیتا ہے، کوئی آگے پیچھے کر کے مانتا ہے۔ ذات ایک ہی ہے مولا علی کی، کوئی ماننے والا آگے پیچھے دائیں بائیں کر کے مانتا ہے، کہا یوں مانیں گے تو یوں نہیں مانیں گے، لیکن اہل سنت سینہ کھول کے کہتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ بڑا سینہ کھول کر کے اہل سنت کا جتنا کشادہ سینہ، جتنا بڑا دل اہل سنت کا ہے نا، یاد رکھنا کسی رافضی کا اتنا بڑا دل نہیں ہے، کسی تبرائی کا اتنا بڑا دل نہیں ہے، کسی شیعہ، کسی وہابی، کسی جماعتی کا اتنا بڑا، اتنا کشادہ دل نہیں ہے جتنا بڑا سینہ اور دل اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ اس وجہ سے کہ سنی جتنا کھل کر کے صدیق اکبر کی بات کرتا ہے ویسے ہی کھل کے مولا علی کی بات کرتا ہے، سنی جتنی محبت سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے اسی خدا کے حکم کو مان کر کے رسول پاک کی عزتوں کا چرچا کرتا ہے، سنی جتنے کھلے دل سے رسول کی عزت کا چرچا کرتا ہے اتنے ہی کھلے دل سے غوث کا چرچا کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہ ولی کا در ہمیں غوث تک پہنچاتا ہے، غوث جلی کا در مولا علی تک پہنچاتا ہے، علی کا در صحابہ کی محبت تک پہنچاتا ہے، صحابہ کی محبت صدیق اکبر کے سب سے افضل ہونے کو ہمارے سینے میں بٹھا دیتا ہے، اور صدیق سے سیدھا میرے آقا کی چوکھٹ ملتی ہے، اور جب چوکھٹیں مصطفیٰ مل گئی تو پھر سینہ کھول کر کے سنی
کہتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بہت خوب۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی کا حال یہ ہو اور وہ بھی قرآن کی نص بتائے، تو یا تو قرآن کو پڑھنا وہابیوں چھوڑ دو، یا حضرت اولیاء کرام کی کرامتوں کو مان لو، یا تو کرامات اولیاء کو مان لو دل سے۔ دل سے کی شرط اس وجہ سے لگا رہا ہوں کہ زبان سے تو ایسے ہی سارا ٹولہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی ان کے پیچھے، ہم بھی ان کے پیچھے، لیکن اب پتا چلے گا، حقیقت کھلے گی کہ کون اجمیر معلیٰ کی اس دھرتی کی حمایت میں کھڑا ہوگا۔ اب بات کھل کر سامنے آئے گی کہ کون چھپے چھپے کہہ رہا تھا کہ نہیں خواجہ تو ہمارے بھی ہیں، غریب نواز تو ہمارے بھی ہیں، معین الدین حسن تو ہمارے بھی ہیں، لیکن جب بات حق و باطل کی چھڑی ہے تو اب زبانیں کن لوگوں کی کھلے گی؟ اس وجہ سے کہ کچھ جماعت والے تو دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ چلو اچھا ہے، ہم بھی شرک کہہ رہے تھے، اگر ان لوگوں کے ذریعے سے یہاں پر بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو اٹھنے دو، لیکن یاد رکھنا تمہارے ناپاک ارادوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں لعنتیں تو اتر سکتی ہیں، اجمیر معلیٰ کی دھرتی کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ میرے ایمان والوں، کچھ غیرت کھاؤ تم بھی اپنے ذاتوں پر، تم بھی اپنی زندگیوں پر کچھ تو حمیت پیدا کرو، کچھ تو اپنی زندگی پہ شرم کھاؤ کہ زمانہ کہاں سے کہاں قیامت کی چال چلنے کو کھڑا ہے، کہاں فتنے اپنے پورے شکنجوں کو کھول کر کے تمہیں جھپٹنے کی تیاری میں لگے ہیں، اور کہاں تم خواب غفلت میں چادر تانے ہوئے ایسی غفلت کی نیند سو رہے ہو کہ نہ بم بارود کی آوازیں تمہیں جگا پا رہی ہیں، نہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی چیخیں تمہیں اٹھا پا رہی ہیں۔ کب جاگو گے؟ تمہارے جاگنے کا مطلب ایک ہی ہے، مصطفیٰ کریم کی سیرت پہ چلنا شروع کرو، قرآن کے مطابق اور آئین مصطفیٰ کو اپنا کر زندگی بسر کرنا اگر تم نے شروع کر دیا تو یقین جاننا اللہ تمہارے بازوؤں میں ایسی ہمت اور ایسا حوصلہ عطا کرے گا، پھر باطل کچھ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ آج بھی قوم مسلم کے اندر وہ جوان زندہ ہیں کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا آئین جواں مرداں، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، جب عشق سکھا ہے آداب سارگائی کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یہ آہ سحرگاہی کی ضرورت ہے، نالے نیم شبی کی ضرورت ہے کہ ہم اٹھ کر راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر مولا علی کی شجاعت کا حصہ مانگے، ضرورت ہے کہ ہم اٹھ کے اللہ کی بارگاہ سے وہ توفیق مانگے، وہ خیرات طلب کریں کہ اے رب جس دین کو تو نے ہمارے لیے منتخب فرمایا، جس پر چلنے کی وجہ سے تو نے ہمارے لیے عقبہ کی نجات کا دار و مدار رکھا، جس کو اپنانے کی بنیاد پر جنت کی غذائیں، جنت کی ہوائیں، جنت کی نعمتیں، جنت کے انعامات تو نے لیے ہمارے مقدر فرمائے، اے رب کعبہ آج اسی دین پر خطرے منڈلا رہے ہیں، تو ہمارے بازوؤں کو ہمت و طاقت، وہ حوصلہ و جرأت و شجاعت کا حصہ عطا فرما جو تو نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا۔ میرے عزیزوں دیکھو، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ذات ہے، کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ ناپسند، کچھ محبت کرتے ہیں، کچھ نفرت، ایسے ہی اولیاء کی جماعت سے ایک بڑی جماعت نفرت کرتی ہے تو ایک اس سے بڑی جماعت محبت کرتی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان میں بھی عقل و شعور ہے، ان میں بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، آخر ان کے مقدر میں محبت اور ان کے مقدر میں ولیوں کی نفرت کیوں آئی؟
آخر یہ لوگ ان کے چاہنے والے اور یہ لوگ ان کے ناپسندیدہ اور ان کے نفرت کرنے والوں میں کیسے شامل ہو گئے؟ مولانا روم کی ایک بڑی خوبصورت عبارت سامنے آئی، ایک شعر مکمل سامنے آیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، چوں خدا خواہد پردہ از درد۔ حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ چوں خدا خواہد پردہ از درد، میل شندر تانئے پاکاں برد، کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کو رسوا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے، بہت باریک نکتہ ہے، کاش کہ یہ آپ کے دل میں بات اترے۔ حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کو رسوائی اور ذلت کا طوق اس کے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے، جب اس کو دنیا والوں کے سامنے اس کے عیب کھول کر اسے ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے، تو اسے کسی نیک بندے کے اگینسٹ میں کھڑا کر دیتا ہے، اسے کسی اللہ والے کا مخالف بنا دیتا ہے، اسی خدا رسیدہ کا دشمن کر دیتا ہے۔ تو گویا جب وہ اس خدا والے کا دشمن بن گیا تو اپنی عاقبت خود بخود خراب کرنے کے لیے، دنیا میں اپنی عزت کو خود بخود ملیامیٹ کرنے کے لیے راستہ ہموار کر لیتا ہے۔ اب بات صاف ہو گئی میرے عزیزوں، جب اللہ رسوائی پر کسی کو لے آئے، ذلیل کرنا چاہے، تو حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ اسے کسی نیک بندے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اس کا الٹا کیا ہوا کہ جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو ولیوں کی محبت ڈال دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی بارگاہ کا پیارا بنانا چاہے تو اسے ولیوں کی دہلیز سے اور اپنے چہیتے بندوں کے دہلیز سے قریب کر دیتا ہے۔ تو میں نے حدیث پاک پھر غور کی تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں المرء مع من احب، کہ بندہ کل بروز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی ہوگی۔ اب دیکھو سنیوں کی قسمت میں یہ محبت آئی ہے کہ ہماری محبت سید السادات سے، ہماری محبت خواجہ ہند الولی سے، ہماری محبت غوث جلی سے، ہماری محبت تابعین سے، ہماری محبت امام اعظم سے، ہماری محبت صدیق اکبر سے، ہماری محبت فاروق اعظم سے، ہماری محبت عثمان غنی سے، ہماری محبت مولا علی سے، ہماری محبت کل صحابہ سے، ہماری محبت انبیاء کرام میں رسول پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سے محبت، پھر انسانوں سے محبت۔ اب حدیث کو سمجھو، حضور فرماتے ہیں جس نے دنیا میں جس سے محبت کی، قیامت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کیا آپ کو رسول پاک کے قول پہ اعتبار نہیں ہے؟ کیا حضور کی زبان پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ کیا آقا کونین کی زبان کے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی جب بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی اور مشیت سے بولتے ہیں۔ تو جس نبی کا بولنا اللہ کی خوشی کا باعث اور ضامن ہوتا ہے، وہ نبی فرمائے کہ بندہ جس نے دنیا میں جس سے محبت کی، کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ٹھہرا ہوگا۔ تو کیا میرا ایمان نہیں کہتا کل ہم اسی صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں میرے غوث اعظم ہوں گے، اسی صف میں ہوں گے جس میں خواجہ غریب نواز ہوں گے، اسی صف میں ہوں گے جس میں بندہ نواز ہوں گے، اسی صف میں ہوں گے جس میں مخدوم اشرف سمنا ہوں گے۔ اے ایمان والوں، ولیوں کی محبت اسی وجہ سے تمہارے لیے ضروری ہے تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکو اور آخرت میں بھی تمہاری نجات ہو سکے۔ کیونکہ بندہ جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا، دیکھنے والا پیچھے والے کو نہیں دیکھتا۔ بغیر تمہید اور تمثیل کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو مثال سے بری ہے، لیکن آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک بات میں بتاؤں۔ ایک پولیٹیشین لیڈر آ گیا سمجھے، اس کے پیچھے 1000 لوگ کھڑے ہیں، ایک سامنے نمائندہ چہرہ ہے، دیکھنے والا اس چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی پارٹی کا ہے۔ پورے 1000 لوگوں کے ایک ایک منہ پہ نہیں دیکھتا کہ یہ صاحب بھی کھڑے ہیں، یہ صاحب بھی کھڑے ہیں، یہ صاحب بھی کھڑے ہیں۔ سامنے والے کو دیکھا تو فیصلہ کر دیتا اچھا ہی ہوگا۔
اگر وہ آدمی جس کو تم نے اپنا نمائندہ بنایا، لیڈر بنایا، وہ اگر سود خور، سٹے باز، جوا باز، ظلم کر کے پیسے لیا ہوا، بیواؤں یتیموں کا مال کھایا ہوا غاصب لیڈر ہوگا، تو آدمی کہے گا اس کے پیچھے جتنے کھڑے ہوئے سب وہی ہیں، عیاش قسم کے سپورٹر ہیں، تو ہم ٹھہرے گنہگار۔ رسول پاک فرماتے ہیں بندہ قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی ہوگی۔ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں جنت مل سکے، لیکن جب ہم ساتھ میں کھڑے ہوں گے ولیوں کے، اللہ کی رحمت ان ولیوں کو دیکھے گی، ہم گنہگاروں کو نہیں دیکھے گی۔ ان ولیوں کے صدقے یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، اور کل بروز قیامت رحمت خدا پر تکیہ لگا کر ہمارا یہ عقیدہ ہے، ان ولیوں کے صدقے اللہ تعالی ہمیں جنتی داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو ایمان والوں، ولیوں کے راستوں پر، ولیوں کی چوکھٹ سے، ولیوں کی دہلیز سے اپنا رشتہ مضبوط کرو کہ یہ تمہیں بہت دور تک لے جائے گی، اور یہاں سے نفرت پالو گے نا تو پھر یقین جاننا جیسے سارے نکھٹے ختم ہو گئے اور سارے نکمے مر گئے، ویسے ہی جتنے اولیاء اللہ سے بغاوت کریں گے وہ خود اپنی موت آپ مر جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اتنی بڑی بات ہم اس وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا دعویٰ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اب اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا تو ہار ہی تو جائے گا، اور جو ہار گیا پھر وہ ختم، اس کا وجود ختم، اس کی ذات ختم، اس کی نسلیں ختم، اس کی اصلیں ختم۔ اس وجہ سے کہ ایسے لوگوں کا وجود جو رحمت خدا سے دور ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے مقدر میں صرف لعنت ہی آ سکتی ہے، رحمت کبھی نہیں آ سکتی۔ اے ایمان والوں، اپنے لیے رحمت چاہتے ہو، اولیاء اللہ سے سچی محبت کرو، اور اسی محبت کے نتیجے میں آج جناب غوثیت مآب رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی محبت میں سرشار ہو کر یہ بابرکت محفل پاک غلامان غوث نے سجائی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو آباد کیا ہے اولیاء اللہ کی محبت سے۔ ایک بڑی اچھی بات آپ سے کر رہا ہوں، ہماری عوام اس وجہ سے بھی بہت پریشان رہتی ہے کہ حضرت وہابیوں کے پاس جا کے ان کی باتیں سنتے ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو ابھی ڈلمل ہیں، ابھی بیچاروں کے پیر ٹکے نہیں صحیح سے، پلیٹ فارم ابھی ملا نہیں ہے، ابھی اٹھا رہے ہیں بٹا رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ادھر پیر پھنستا ہے کہ ادھر پیر پھنستا ہے۔ تو ان کے لیے میں بات سمجھا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ وہ بھی تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی حق پر ہیں، ہم سچے راستے پر ہیں، ہم بھی قرآن پر چلتے ہیں، حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم جماعت اسلامی کے پاس جائیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم غیر مقلدین کے پاس جائیں وہ بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی وہی کہتے ہیں کہ حضرت ہم بھی قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں، سچے راستے پر قائم ہیں، ہم بھی دین خدا کی تبلیغ۔ تو جب سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سچا، یہ بھی سچا، یہ بھی سچا، ہم بھی درست، میں بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، اور اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں کہ بس ہم ہی حق پر ہیں، وہ جو 73 میں 72 گئے ہیں، 72 میں سنی نہیں ہے، جو ایک جنتی فرقہ ہے وہ ہم ہیں۔ آپ وہ کہتے ہیں، وہابی اپنے آپ کو کہتے ہیں، دیوبندی اپنے آپ کو کہتے ہیں، جماعتی تو ہم بڑے کنفیوز ہیں کہ کس کو سمجھیں کہ حق پر کون ہے اور کون واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نجات پانے والی جماعت ہے۔ اس کا جواب اگر تفصیل سے آپ جانیں، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر پڑھیں تو بہت اچھا خوبصورت علمی جواب آپ کے دل کو تشفی کرنے والا۔ لیکن اس 1-2 گھنٹے کے اجلاسات کے اندر تفصیل طلب علمی خطابات کا موقع اور مجال نہ رہا کہ جس کے اندر اس قدر گہری گفتگو کی جائے اور نہ ہماری عوام کا اب وہ معیار کہ یہ ان باتوں کو سمجھ پائیں۔ لیکن سادہ جواب، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا، تمہیں ساروں کے یہاں قرآن کی باتیں ملیں گی،
تمہیں ساروں کے یہاں حدیث کی باتیں ملیں گی، لیکن ایک بات تمہیں جو حق ہونے پر تمہیں اشارہ کرے گی وہ یہ بات ہے کہ قرآن کی دلیل وہ بھی دے رہے ہیں، حدیث کے لیے دلیل وہ بھی لا رہے ہیں، اپنی جماعت کے حوالے سے حدیث میں باتیں وہ بھی کھوج رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کا حوالہ وہ بھی دے رہے ہیں، لیکن اے ایمان والوں یاد رکھنا کسی اور جماعت میں تمہیں بندہ نواز نہیں ملے گا، کسی اور جماعت میں مخدوم اشرف نہیں ملے گا، کسی اور جماعت میں صابر کلیری نہیں ملے گا، کسی اور جماعت میں علاء الحق پنڈوی نہ ملے گا، کسی اور جماعت میں نظام الدین دہلوی نہ ملے گا، کسی اور جماعت میں معین الدین حسن غریب نواز نہ ملے گا، کسی اور جماعت میں میرا خواجہ عطائے رسول نہ ملے گا، کسی اور جماعت میں تمہیں غوث اعظم نہ ملے گا، کسی اور جماعت کے اندر تمہیں یہ جتنے اولیاء جنید بغدادی سری سقطی معروف کرقی ابو الحسین نوری ان کی شکل میں موجود ہیں، یہ تمہیں نہیں ملیں گے، وہاں پروف ملے گا، یہاں چلتا پھرتا ایویڈنس اگر کوئی دے سکتا ہے تو سنی دے سکتا ہے۔ یہ حق والی جماعت ہونے کی واضح دلیل ہے کہ جس قوم اور جماعت میں اللہ والے پیدا ہوں، جس میں ولی پیدا ہوں گے، وہ جماعت حق کی ہے، اور ولی صرف اہل سنت میں ہے۔ ولیوں کی جماعت اتنے بڑے سے لے کر چھوٹے تک وہ سارے صرف اپنے یہاں، کسی اور کے یہاں نہیں ملیں گے آپ کو۔ اچھا، اب کچھ لوگوں کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ حضرت ہم نے کچھ وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، غیر مقلدین ٹنڈوں کو یہ باتیں کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے بھی غریب نواز کانفرنس، معین الدین حسن کی سیرت، یہ سب کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں کہوں گا میاں اصل بات ہے ہندوستان میں رہنے کی، اور ہندوستان ہے خواجہ کا۔ ہندوستان میں رہنا ہے تو خواجہ خواجہ کہنا ہے۔ تو بس سارے وہابیوں کی موت اس وقت آتی ہے کہ یار ساری حکومت تو اسی بندے خدا کی ہے، قیامت تک عطا تو اسی ہند الولی کی ہے، اگر ان کی نہ سنیں گے تو ساری قوم مل کے ہماری دبر سجا دے گی، زندگی ہماری موت بن جائے گی۔ اس سے اچھا ہے کہ انہیں ہم بھی خواجہ خواجہ کرتے رہے۔ مجبوری میں نام لینا اور ہے، اور چہرے پہ خوشی لا کر میرے خواجہ کا نام لینا اور ہے۔ نعرہ تکبیر، حق معین، حق معین، حق معین، حق معین، حق معین، حق معین۔ یاروں زور سے لگاؤ یا معین، ایسے آئے نا کہ اجمیر معلیٰ کی دھرتی تک پیغام پہنچے ہواؤں کے ذریعے سے۔ حق معین، حق معین، حق معین۔ یہ حضرت خواجہ پاک کی عطا ہے، ہندوستان میں ہم فخر سے رہ رہے ہیں، ہے نا۔ کچھ سالوں پہلے کچھ سالے نکالنے کے چکر میں تھے، لیکن دور بدل گیا، حالات بدل گئے، ہم اب بھی سکون سے ہیں، اس وجہ سے کہ جس نے بسایا ہے، جب وہ خوش ہے، رہنے والا خوش ہے، جگہ دینے والا خوش ہے، تو بچولا آ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے جو چھوٹی سی معمولی سی حقیر سی مخلوق بٹھائے ہوئے اونٹوں کو اٹھا نہ سکے، ہماری ذات تو وہ ہے کہ ہمیں بٹھایا نہیں بسایا گیا ہے۔ جو بٹھائے ہوں کو قوم اٹھا نہیں سکتی، وہ بسائے ہوں کو بھگا کیا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے دھرتی ہند پر پورا سینے کا زور رکھ کر مسلمان قیامت تک آباد رہے گا، اور اعلان کرتا رہے گا کہ میرے مصطفیٰ کا چرچا جہاں بھی رہیں گے خواجہ والے کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز ایمان والوں، جذباتی بات صرف آپ کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے ہے، یہ ساری گفتگو صرف آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، تاکہ آپ اٹھیں اور آپ کو معلوم پڑے کہ یار کہ اس دور کے اندر جو فتنہ فساد، جو بدنگاہی اہل اسلام پر حاوی ہو رہی ہے، اس کا علاج اور توڑ کیا ہے؟ چاروں طرف سے پریشان ہے، پوری مسلم امت پریشان ہے، لیکن کیا اس پریشانی کا حل یہی ہے کہ بس ہم چیختے چلاتے ختم ہو جائیں؟ اس کا حل بہت لمبا بھی ہے اور بہت محنتوں والا بھی ہے۔
لیکن اسی حل کا ایک ٹکڑا ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر اسلام کی بہاریں ہیں. اسی حل کا ایک نقطہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر سیرت مصطفیٰ اور سیرت بزرگان دین کا ایک سچا نمونہ. تنہا آئے تھے میرے خواجہ اور 90 لاکھ کو یہاں بسائے ہیں. اکیلے آئے تھے اس ویرانے بھرے علاقے کے اندر، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے اس عظیم شہزادے نے جہاں جہاں قدم بڑھایا، اسلام کے ایسے نور کو بکھیرا ہے، لوگوں کے سینوں میں ایسے ایمان ڈالا ہے، گویا ایک دریا تھا، اس دریا سے یوں سمیٹتے گئے سامنے والے کو پلاتے گئے، دریا سے سمیٹتے گئے سامنے والے کو پلاتے گئے. پوری زندگی میں اما یار ایک بھائی کو نہیں سدھار سکتے ہم. قربان ہے، صدقے ہیں ہماری زندگی خواجہ کی چوکھٹ پہ کہ جس نے تنہا آ کر کے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. وہ ذات خواجہ ہند کی ہے. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے نا کہ مسلمان صرف سلطان انہیں نام کے لیے کہتے ہیں، تو یہ اس کے عقل کی خرابی ہے. ہم نام کے لیے نہیں کہتے ہیں، وہ کام کا بھی سلطان ہے، وہ حقیقی سلطان ہے. اور اگر اس کی سلطنت اور بادشاہت نہیں سمجھ میں آتی تو سوچو وائسرائے نے جب ہندوستان کا جائزہ لیا اور پھر جا کر کے آٹو بایوگرافی لکھی تھی تو اس نے کہا تھا، ایک انگریز نے ہندوستان کا پورا ملک گھومنے کے بعد اپنے ملک جا کر ایک آٹو بایوگرافی لکھی اور اس کے اندر لکھا کہ میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے. میں نے دیکھا ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے، اور وہ قبر ہے جو اجمیر معلیٰ میں معین الدین حسن غریب نواز کی قبر انور ہے. جب دیکھنے کی بات ہو تو انگریز کو دکھ جاتا ہے، اور اگر کسی کی نگاہوں پہ تالے اور عقلوں پہ کالے کالے بادل پڑے ہوئے ہوں نا تو انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا. صرف حضرت اورنگزیب نے اتنا فقیر سے کہا تھا، کہا جھوٹ بول رہا ہے کہ خواجہ نہیں دے رہے، خواجہ نہیں دے رہے. اندر جا رہا ہوں، اگر باہر آنے سے پہلے آنکھ نہ آئی تو واقعتاً اندھا کر دوں گا. اتنا کہنا تھا. اندر جا کر راز و نیاز کی گفتگو کر کے اورنگزیب عالمگیر، اور حضرت اورنگزیب عالمگیر کا نام بھی ایسا ہے نا، خواجہ ہند سلطان اعظم کی شان تو بہت بڑی بات ہے. آج تک اورنگزیب ہضم نہیں ہوا لوگوں کو. حضرت اورنگزیب کی ذات ہضم نہیں ہوئی. اور اورنگزیب کون ہے جانتے ہیں؟ جو میرے خواجہ کی عطا سے بادشاہ بنے. ارے میرے خواجہ نے جس کو بادشاہ بنایا اس کے روب کے برابر کا آج تک نہیں ملا. تو خود خواجہ ہند کے روب و دبدبے کا اندازہ کہاں بھولے بیٹھے ہو؟ ایمان والوں، حضرت خواجہ ہند کے دربار میں بیٹھا ہوا فقیر بار بار کہہ رہا تھا، خواجہ آنکھیں دے دے، خواجہ آنکھیں دے دے، خواجہ آنکھیں دے دے. مدت ہو گئی آنکھ نہیں آ رہی تھی. پہنچے حضرت اورنگزیب عالمگیر، کہا اندر جا رہا ہوں. میاں جھوٹ بولتا ہے کہ خواجہ آنکھ نہیں دے رہے ہیں. اندر جا رہا ہوں، اگر واپس آنے سے پہلے آنکھ نہ ملی تو اورنگزیب کی تلوار اور تیری گردن ہوگی. اب موت کا ڈر ستایا فقیر کو. اب جو گڑ گڑا کے مانگا ہے خواجہ سے، کہا خواجہ آنکھیں دے دے، خواجہ آنکھیں دے دے، خواجہ آنکھیں دے دے، ورنہ زندگی چلی جائے گی. بس حضرت اورنگزیب عالمگیر عالم راز و نیاز سے فارغ ہو کر چوکھٹے خواجہ پہ واپس. ادھر فقیر آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اورنگزیب عالمگیر کو. یہ حضرت خواجہ کی عطا کی شان ہے. اگر کوئی پانی بند کرنے پہ آیا تو خواجہ نے کہا تم کیا بند کرو گے، یہاں تو سارا انا ساگر کاسے میں بھر دیا جائے گا. تم پانی بند کرنے کی بات کرتے ہو، پہرے لگائے کھڑے ہیں. کہا اس فقیر کے کسی آدمی کو پانی بھرنے مت دینا. خواجہ نے کہا یہ کاسا لے جاؤ اور پھر سارا انا ساگر اسی کاسے میں بھر لاؤ. دنیا والے ولیوں کی شان اور عظمت کو ابھی ہلکے میں ہی لے رہے ہیں. اب پھر ضرورت ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری نے جس طریقے سے ان جادوگروں پہ اپنی جوتیاں برسائی تھیں، اب پھر جادوگر کچھ کھڑے ہو گئے ہیں. پھر کھڑاؤں میرے خواجہ کی اڑے گی، اور جب وہ کھڑاؤں اڑ کر ان جادوگروں پہ برسے گی تو زمانہ کی کایا پلٹ جائے گی، تختہ بدل دیا جائے گا. پھر راج اہل اسلام کا ہوگا. دہائی میرے خواجہ کی ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، نوجوانان اہل سنت، نوجوانان اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی ایاز اللہ غوثی صاحب۔ واہ حضرت، واہ حضرت، نقطہ دے جائیے حضرت، واہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، واہ۔ یہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، قیامت تک یہاں بسے ہوئے ایک ایک سنی کا یہ ایمان ہے کہ خواجہ کی چوکھٹ جتنی رحمتوں کے ساتھ آباد تھی، اس سے 1000 گنا رحمتوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے آباد رہے گی۔ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر باطل کا جواب اہل اسلام کو دینا ضروری تھا، ضروری ہے اور ضروری ہی رہے گا۔ خاموشی ہمارا جواب نہیں ہے، ہمارا جواب ہے کہ جب انسان جس انداز میں تمہارے سامنے آئے، تمہارا حق پہنچتا ہے کہ تم اسی انداز میں تم اس کا جواب دو۔ اے ایمان والوں، یہ برکت خواجہ غریب نواز ہے۔ آج زمانے کے اندر بہت تبدیلیاں آ گئیں، حالات کے اندر بہت سارے فتنے پیدا ہو گئے۔ اچھا، اب بھی کچھ لوگ اس خیال میں ہیں، اس وہم و گمان میں ہیں کہ شاید ابھی ہمیں حق دیکھنے سمجھنے کا وقت نہیں آیا۔ اے ایمان والوں، ان صلح کلی مزاج والوں کے لیے آج کا یہ اٹھا ہوا مسئلہ کھلی ہوئی دلیل ہے۔ دیکھنا اس مسئلے پر اجمیر معلیٰ کے جو بھی صحیح معنوں میں دل سے اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ صرف سنی ماں کا سپوت ہی ہوگا۔ باقی کوئی بھی کھل کر کے اس مسئلے پہ نہ بول سکتا ہے، نہ بولنے کی ہمت کر سکتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جن جماعتوں کے نام انگریزی حکومت نے رکھے ہوں، جن کو پینشن دے کر باقاعدہ جماعت کو فروغ دیا گیا ہو، وہ بھلا کیا دین و سنیت اور اسلام کی خدمت کر پائیں گے؟ اسلام ہمیشہ غیرت مندوں سے پلا پھولا ہے، اسلام ہمیشہ حمیت والوں کے ساتھ چلا ہے، اور حمیت، غیرت، حوصلہ، ہمت، بہادری، شجاعت صرف اہل سنت کے ورثے میں ہے۔ تو یقین جانو، لیکن اے ایمان والوں، ہمارے اور آپ کا اس دور کا سب سے بڑا اپنے اوپر ایک فرض سمجھو کہ تم اپنے آپ کو خدا کے دین سے ایک ایک لمحے میں قریب کرو، ایک ایک ساتھ ایک ایک سیکنڈ میں دین خدا سے اپنے آپ کو قریب کرو۔ یہ نہ ہو کہ گزرا ہوا لمحہ تم قریب تھے اور آئندہ آنے والے لمحے میں تم اور دور ہو گئے، بلکہ ایسا اپنے اندر مزاج پیدا کرو کہ گیا ہوا گزرا ہوا ایک لمحہ جو تمہاری زندگی کا تھا، اس میں اگر تم تھوڑا دین سے دور تھے تو آنے والے لمحوں میں تم اور قریب دکھائی دو، اور زیادہ سنتوں کی پابندی تمہاری زندگی میں اترے۔ اے ایمان والوں، بس اسی جذبے کی کمی ہے، اسی جرأت کی کمی ہے۔ یہ جرأت، یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ ہمت ہمیں اور آپ کو صرف مصطفیٰ کی چوکھٹ سے مل سکتی ہے، آقا کونین کی ذات سے مل سکتی ہے۔ یاد رکھنا، میرے آقا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت تنہا تھے، انگریزی حکومت کا دباؤ تھا، وہابیت دندناتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے نام سے دانتوں کو کس کر کے اپنی دانت پیس رہی تھی، طرح کے قادیانیت، الغرض یہ کہ کتنے ہی فتنے، اپنے ہی لوگ خفا تھے، مگر ساروں پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کا ان ساروں نے مل کر کے بھی کچھ نہ بگاڑا، اس وجہ سے کہ وہ بار بار یہی کہا کرتے تھے، اور وہ بار بار یہی کہا کرتے تھے، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے یہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ آقا کونین سے حضور
आला हजरत ने हमेशा दाद चाही, मदद चाही और यही पुकार करके कहा या रसूल अल्लाह, अहमद रजा अगर तन्हा भी है तो आपकी रहमत उसके साथ है, अहमद रजा अकेला भी है तो आपकी उल्फत उसके साथ है। और यही बार बार मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब खड़े होकर ये कहा करते कि एक तरफ है हासिदी, एक तरफ आदाए दी, या रसूल अल्लाह बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये हुजूर आला हजरत की जात का ये अमल आज के इस दौर में हमें और आपको एक सादा पैगाम दे रहा है। परेशान न हो, ताकत वाले आका की उम्मत हो, जुरत वाले आका की उम्मत हो, और इनको ऐसी ताकत अल्लाह ने अता फरमाई हुजूर अकरम को। रिवायत में आता है तुम्हारे मेरे नबी को 40 जन्नती जवानों की ताकत अता फरमाई गई दुनिया में। दुनिया वाले 40 मर्द नहीं, 40 जन्नती जवानों की ताकत हुजूर को अता फरमाई गई। और एक जन्नती जवान की ताकत दुनिया के 100 ताकतवर मर्दों के बराबर है। ऐसे 40 जन्नती जवानों की ताकत मुस्तफ़ा करीम को अता फरमाई। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं जब मुस्तफ़ा जंग के मैदान में खड़े होते ना, ऐसा लगता कि अकेले मेरे आका हजारों पे भारी हो जाएंगे। जब हुजूर तन्हा मैदान जंग में उतर कर खड़े होते, यूं महसूस होता कि पूरे रन का मैदान इस वक्त हैबत मुस्तफ़ा से कांप रहा है। अल्लाह अकबर। उस ताकत वाले रसूल की उम्मत होकर बुज़दिली हमें ज़ेब नहीं देती। ताकत और जुरत अपने अंदर पैदा करो, हिम्मत और हौसले के साथ। मिसाल दे दूं, एक बड़ी अभी संभल के अंदर हमारे सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद को एक गलत निगाह से देख करके उस पर वहां भी कुछ खोजने के लिए और अपने माथों को टेकने के लिए, कुछ तलाश करने के लिए लोग सामने आए, मगर संभल के कुछ जवानों ने अपनी जान देकर अपनी पूरी जिंदा दिली का सबूत दिया। फोटो के हम कायल तो नहीं है, लेकिन गर्दिश करते करते एक नौजवान की तस्वीर आई जिसका चेहरा बड़ा मुस्कुरा रहा था। सबने उसको देखा होगा, जो इस बात का पैगाम देकर जा रहा था कि शहीद मरते नहीं है, नज़्मी कुरान ऐलान कर रहा है। तुम अल्लाह के दीन की खातिर अगर जान दे भी दोगे, अगर मेरी और तुम्हारी जान खत्म भी हो जाएगी तो हम मुस्कुराते जाएंगे और हश्र में मुस्तफ़ा के साथ चलते जाएंगे। क्योंकि ये ईमान, ये ईकान मुसलमानों का है। जमीन पे रहते हैं, अगर लड़ते लड़ते मर गए तो शहीद, अगर लड़ते लड़ते जिंदा भी रह गए तो गाजी कहलाएंगे। ये हमारा ईमान और ईकान है। तो आज के दौर में बुज़दिली का दौर नहीं है, जुरतमंदी का दौर है। हिम्मत और हौसले के साथ जिंदा रहें, और हिम्मत और हौसले के साथ अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हुए अपने दीन के लिए जब आखिरी सांस तक हमारी सांस चलती रहे, उस वक्त की उम्मीद से काम करें कि अल्लाह के दीन के लिए हमें जीना है और रब के दीन के लिए हमें मरना है। ऐ ईमान वालों, इस वजह से कि खुदा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तीन गए थे लेकिन वो हक वाले थे, है ना। लोग कैसे कैसे मर जाते हैं। इन लोगों की किस्मत पे रश्क है कि कम से कम अल्लाह ने इन्हें तौफीक दी कि दीन के लिए, उसकी मस्जिद के लिए जान गई है। अल्लाह तबारक व तआला 3, 4, 5 जितने भी हैं, अल्लाह ताला उन तमाम नौजवानों की मग़फ़िरत करे, और हम तमाम को अल्लाह ताला हज़रत सैयदना सरकार, इस सरजमीन कर्नाटक का वो अजीम नाम जिसके नाम से आज भी बातिल परेशान है, जिसे शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा जाता है, उसी टीपू सुल्तान शहीद की जवामर्दी से अल्लाह हिस्सा अता फरमाए, और पूरे भारत का वो ललकारा हुआ नाम, वो हसीन दरख्शिंदा नाम, जिसके नाम की हैबत सदियों से आज तक नरग़े बातिल में चली आ रही है। अल्लाह उस औरंगज़ेब आलमगीर की जवामर्दी का हिस्सा हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन ज़ंगी
محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے جوان مردوں کی جوان مردی اور طاقت و شجاعت سے ہلکا اور ادنا سا حصہ نصیب فرمائے، زندگی تابندہ بنائے اور ہماری آخرت کو آباد فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔